سود کا بھی یہی ہوا. سود معیشت کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں اسمبلیوں میں سود کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ خود تو لوگوں کی دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سودی نظام کے تحت. تو یہ کیسے سود کو حرام کر دیں گے؟ اور غریب آدمی کا سود کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ نقصان. میں ایک مثال دوں اگر آپ کے پاس دماغ حاضر ہے کہ سود سے کیسے تباہ ہوتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک کو 1 لاکھ روپے دیے. آج کل سود کا ریشو کیا چل رہا ہے؟ 2% ہے بھائی, 2%. تو بینک نے 1 مہینے کے بعد ہمیں کتنے دے دیے؟ 1 لاکھ بھی دے دیے اور 2000 بھی. غریب آدمی خوش ہو رہا ہے کہ مجھے 1 لاکھ پہ کتنے مل گئے؟ 2000. اس کو یہ نہیں پتا کہ اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے. اندر بدماشی کیا ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نظام سودی ہے. آپ نے بینک کو 1 لاکھ روپے دیے, ان بھائی نے بھی 1 لاکھ دیے, ان میں بھی, اس طرح 10 آدمیوں کے, میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا رہا ہوں. 10 لاکھ روپے کا 10 آدمیوں کا سرمایہ بینک کے پاس کیا ہو گیا؟ ڈپازٹ ہو گیا. اب جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ بینک سے قرضہ لیتی ہیں. بینک ان کو 10 لاکھ روپے دے کے ان سے 4% لے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی بات, کیونکہ اس میں بینک نے اپنا بھی نکالنا ہے اور پبلک کے 2000 بھی دینے ہیں. 1 لاکھ سے ہی سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے گی. وسیم بھائی نے 1 لاکھ روپے بینک کو دیے اس خوشی میں کہ بینک مجھے اس پہ مہینے کے بعد 2000 روپے دے گا, اور خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں. 1 لاکھ پہ بیٹھے بیٹھے کتنے کما رہا ہوں؟ 2000, اور اس میں نقصان کا رسک بھی نہیں ہے. مزہ آ گیا. خام خام مولوی کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام. غریب کا اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے اس میں. بینک نے وہ 1 لاکھ, سلیم تو ہو گیا, کون رہ گیا؟ وسیم ہوا ہے, سلیم ہوا ہے؟ وسیم. بینک نے وہ 1 لاکھ روپے وسیم کباڑیے کو دے دیے, یا ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے دیا, آپ سمجھ لیں. اور بینک نے اس سے کتنے لیے؟ 1 لاکھ پہ 4000. اب جب وہ بریڈ بنانے والی کمپنی اس 1 لاکھ سے کوئی کمپنی وجود میں نہیں آتی, میں آسان مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو آپ کے لیے. تو انہوں نے جب بریڈ بنایا ہے تو بریڈ کی قیمت اتنی رکھیں گے وہ زیادہ کہ اس میں ان کو 4000 روپے 1 لاکھ پہ بینک کو, بولو بھائی, دے سکیں وہ. تو قیمت بریڈ کی خود بخود بڑھ گئی. تو آپ نے جو 1 لاکھ پہ 2000 بینک سے لیے تھے وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں ڈبل کر کے, بولو بھائی, نکل جائیں گے آپ کے. نہیں آ رہی بات یار. اور آپ اس پہ خوش ہیں کہ 1 لاکھ پہ مجھے کتنے مل رہے ہیں؟ وہ نہیں مل رہے آپ کو, وہ دوسری سائڈ سے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں وہ. ایک نقصان یہ. دوسرا نقصان کہ ڈبل روٹی کمپنی جو بنانے والا شخص ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں لگ رہا, وہ فری پھوکٹ میں اپنے نام اور اعتماد کی بنیاد پہ بینک سے کروڑوں روپے قرضہ لے لیتا ہے اور انویسٹ کر کے کروڑوں سے اربوں بنا لیتا ہے. جبکہ اسلام میں سودی نظام نہیں ہے. تو نتیجہ کیا؟ آپ کاروبار کر کے پیسہ کماؤ گے, پھر آپ فیکٹری لگاؤ گے, اور کاروبار کر کے پیسہ کما کے ایک دم کروڑ روپے آپ کے پاس آئیں گے نہیں. تو ایک دم سے آپ فیکٹری لگا ہی نہیں سکتے. نہیں یاری میرے خیال ہے بات. اس میں سینکڑوں لوگوں کے شیئر ہوں گے تو فیکٹری لگے گی, اور سینکڑوں لوگوں کے جب شیئر ہوں گے تو سینکڑوں کو اس فیکٹری سے فائدہ ہوگا. تو شریعت میں مزاربت ہے, مزاربت اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اب میں بتاتا ہوں شریعت کیا کہتی ہے بینک کو. شریعت بینک کو یہ کہتی ہے کہ جب 1 لاکھ آپ نے بینک کو دیے تو بینک سے یہ نہ کہ مجھے 2000 چاہیے. سمجھے بات کو. شریعت یہ کہتی ہے کہ بینک سے یہ کہیں کہ تم جتنا کماؤ گے نا اس میں سے مجھے 2% چاہیے. بھائی 1 لاکھ کا 2% 2000 ہوتا ہے نا. تو شریعت کہتی ہے 2000 نہیں بولو, کیا بولو, کتنا چاہیے؟ 2%. 1 لاکھ پہ نہیں, 1 لاکھ سے جتنی ارننگ ہوگی اس پہ مجھے کتنا چاہیے؟ بولو بھائی 2%. یہ 1 لاکھ روپے جب بینک ڈبل روٹی بنانے والی کمپنی کو دے گا تو اسے کہے گا مجھے 1 لاکھ پہ 4% نہیں چاہیے. جتنی ارننگ ہوگی, تمہارے جتنا پروفٹ ہوگا, اس پروفٹ میں 4% کس کا ہے؟ بولو بھائی میرا ہے. اب جب بریڈ بنانے والی کمپنی نے بریڈ کی قیمت میں اضافہ کیا تو کمپنی کا نفع بڑھ گیا,
کیا خیال ہے؟ جیسے ہی کمپنی کا نفع بڑھا ہے بینک کا نفع خود بخود، کیونکہ بینک پروفٹ میں شریک ہے نا بھائی. کمپنی اگر 1 لاکھ کمائے گی تو بینک کو 4,000 ملیں گے, کمپنی اگر 2 لاکھ کمائے گی تو بینک کو کتنے ملیں گے؟ 8,000. اور بینک کا نفع بڑھنے سے جس آدمی نے 1 لاکھ بینک کو دیے ہیں اس کا پروفٹ ریشو خود بخود بڑھ جائے گا. اب ڈبل روٹی کی قیمت اگر 100 گنا بڑھ جائے تو ڈبل روٹی خریدنے والے کو بینک سے نفع بھی 100 گنا بڑھ جائے گا. تو چیزوں کی قیمت مہنگے ہونے سے اس کا پروفٹ بھی بڑھے گا, اس کی ارننگ بھی بڑھے گی. لہذا جتنا مرضی چیزوں کی قیمت کو بڑھا دو آپ کی انکم خود بخود بڑھتی رہے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.